کھڑا ہوں ریت پہ کاغذ کی کشتیاں لے کر، ملا ہے حکم کی دریا کو پار کرنا ہے، مگر ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ہلاکت خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، اور حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، کنتم خیر امت اخرجت للناس آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے غمگسار، صاحب لولا کے نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، باغ جنت میں تجھے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور آ رہی ہے ہر طرف سے بس یہی پیاری صدا، آ رہی ہے ہر طرف سے بس یہی پیاری صدا، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ اور جس کے سینے میں جلے گا عشق قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا عشق قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمان ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ امت میں پیدا فرمایا۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بہت سارے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ پروردگار مجھے نبی نہ بنا، مجھے حضور کا امتی بنا دے۔
مجھے نبی نہ بنا، حضور کا امتی بنا دے، تو آپ وہ امت ہو، آپ وہ بہترین امت ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب قدیر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم سب سے پیاری امت ہو، اس لیے کہ تم اس رسول کی امت ہو جس رسول نے اپنے پیارے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کی کہ پروردگار مجھے نبی نہ بنا، مجھے حضور کا امتی بنا دے۔ بہت سارے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے نبی نہ بنا، حضور کا امتی بنا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس رسول کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اس رسول کا مقام کوئی عام مقام نہیں، کوئی ادنا مقام نہیں، یہ وہ رسول ہے جس رسول کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، جس رسول کے صدقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جس رسول کے صدقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، جس رسول کے صدقے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، جس رسول کے صدقے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف لے کر کے آئے، جس رسول کے صدقے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے کر کے آئے، جس رسول کے صدقے میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تشریف لے کر کے آئے، ہم اس رسول کی امت میں ہیں جس رسول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ وہ میرا نبی ہے جو آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اب اس کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں مگر ولایت کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے، میرے رسول کے امتی ہمیشہ ولی ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ ولی ہوتے رہیں گے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کی تمام بری محفلوں سے بچا کر کے نبی کی محفل میں لا کر بٹھایا۔ یہ حضور کی محفل ہے، اور حضور کی محفل میں وہی آتا ہے جسے حضور بلاتے ہیں، حضور کی محفل میں وہی آتا ہے جسے آقا بلاتے ہیں۔ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو ہاتھ عطا فرمائے، دو پیر عطا فرمائے، دو آنکھیں عطا فرمائی، دو کان عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ انسان ساری زندگی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے تو اس کی زندگی تمام ہو جائے گی، مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ارے یہ تو پروردگار کا شکر ہے۔ انسان اگر ساری زندگی اپنے ہاتھ کی تعریف کرنا چاہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر ہاتھ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، آنکھ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، کان کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، زبان کی تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو آنکھیں عطا فرمائی، اللہ نے انسان کو زبان عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جتنے اعضاء بنائے ہیں سب بہترین ہیں، سب خوبصورت ہیں، اس لیے کہ یہ سارے اعضاء کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انسان اس وقت تک پریشان نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے اعضاء کام کرتے ہیں، اور جب کوئی اعضاء اس کا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ انسان پریشان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ انسان بلبلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم اللہ کا شکر اس انداز میں ادا کریں کہ ہم کھائیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ہم بیٹھے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ہم کھائیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ہم پیے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ہم چلے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ہم جو بھی کام کریں اللہ کا شکر
ادا کرے، شادی کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نماز پڑھے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، قرآن پڑھے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں انسان کی عزت گھٹتی نہیں، بلکہ اگر گھٹتی ہوئی عزت ہے تو اس کی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر یہ سب ساری چیزیں بنائی ہیں تو یہ سب ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ جسم ہی نہیں بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ حضرات ہم اس لائق نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے زمین سے اناج پیدا کرتا، ہم اس لائق نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے پانی ہمارے لیے بھیجتا، ہم اس لائق نہیں تھے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی، ہم اس لائق نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے طرح طرح کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی۔ حضرات یہ دانا تمہارے لیے، یہ پانی تمہارے لیے، یہ کھانا تمہارے لیے، یہ زمین تمہارے لیے، یہ چاند و سورج سب تمہارے لیے، یہ آسمان تمہارے لیے، یہ ساری چیزیں سب تمہارے لیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے ہے۔ حضرات محترم اس لیے حضرات محترم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جتنا ادا کریں یہ کم ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بیٹھے بھی یہاں تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حضور کا امتی بنایا ہے، اور اس حضور کا امتی بنایا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے خزانوں کی چابی رکھی۔ حضرات شادیاں لوگ کرتے ہیں آج، مگر آپ جانتے ہیں باپ کا رشتہ زمین پر بنتا ہے، ماں کا رشتہ زمین پر بنتا ہے، بھائی کا رشتہ زمین پر بنتا ہے، بیٹی کا رشتہ زمین پر بنایا جاتا ہے، رشتہ دار کا رشتہ زمین پر بنایا جاتا ہے، ایک دوست کا رشتہ زمین پر بنایا جاتا ہے، احباب کا رشتہ زمین پر بنایا جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ اگر بنایا تو وہ میاں بیوی کا بنایا، وہ زمین پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب تیار کیا اور پھر اس میں روح ڈالی تو وہ روح سینے تک گئی، پھر واپس آ گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ روح عرض کرتی ہے، اے پروردگار اندر تو تاریکی ہی تاریکی ہے، اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں اندر کیسے جاؤں، میں اندر کیسے سرایت کروں؟ حضرات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب تجھے واپس پلٹنا نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے نبی کا نور رکھ دیا، اور میرے نبی کا جب نور رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پورا وجود چمکنے لگ گیا، پھر جب روح اندر گئی تو اب یہ تاریکی دور ہو گئی، اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ تو حضرات محترم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت کی جگہ عطا فرمائی کہ اے آدم تم جنت میں رہو، جنت میں ہر چیز ہے، جنت میں سب چیز ہے، جنت میں دودھ کی نہر بھی ہے، جنت میں شہد کی نہر بھی ہے، جنت میں طرح طرح کے میوے زاد بھی ہیں، تم جنت میں رہو۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام آپ جنت میں رہ رہے ہیں، اپنی زندگی کو جنت میں گزار رہے ہیں، جنت میں رہ رہے ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیند عطا فرمائی، حضرت آدم علیہ
السلام جب سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کو نکالا اور پھر اسی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا، جو ہم سب کی ماں ہے، جو ہم سب کی ماں ہے، حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اور جب حضرت حوا مکمل بن گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نیند کو اٹھا لیا۔ پھر جب حضرت حوا کو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے تو وہ فرشتہ ہو گئے اور دیکھ کر کے وہ بالکل ہکا بکا رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چھونا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خبردار آدم، حضرت حوا کو تم ایسے نہیں چھو سکتے، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ تمہارے لیے اجنبی عورت ہے اور اجنبی عورت کو ہاتھ لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو متنبہ کر رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے خبردار آدم تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا، اور پھر جب یہ نکاح ہو گیا پھر حضرت آدم علیہ السلام ہاتھ لگانا چاہتے ہیں۔ جب ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً روک دیا کہ اے آدم ہاتھ نہیں لگانا۔ کہا اے اللہ اے پروردگار عالم، اب تو میرا نکاح ہو چکا ہے، یہ ہماری بیوی ہو چکی ہے، ہم ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے تم مہر ادا کرو، اس کے بعد میں ہاتھ لگاؤ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو مہر ہے یہ بہت بڑا اہمیت رکھتی ہے، بہت بڑا رول رکھتی ہے۔ حضرات محترم، مہر رکھنا چاہیے مگر اس طریقے سے مہر رکھنا چاہیے، اس طریقے سے مہر رکھنا چاہیے اس کی جتنی استطاعت ہو۔ یعنی اگر کوئی بچہ امیر ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق مہر رکھے، یعنی مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ مہر رکھے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ گولڈ کی شکل میں، سونے کی شکل میں مہر رکھیں، اس لیے کہ پیسہ تو ختم ہو جائے گا چند دنوں کے بعد، یا تو وہ چلا جائے گا یا تو وہ چوری ہو جائے گا، مگر گولڈ کی شکل میں جو مہر رکھی جائے گی وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کی اپنی الگ پہچان ہے، الگ حقیقت ہے، اس لیے کہ وہ سونا پہچان اپنی الگ رکھتا ہے، مگر یہ تو سونا کی پہچان ہو گئی، سونے کا یہ مقام ہو گیا، مگر اس امتی کا مقام اتنا اعلیٰ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم سب سے زیادہ اچھی صورت میں پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارے بارے میں اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تمہیں بہترین صورت میں۔ میں بات کیا کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ آج کیا ہے، آج اگر کہیں غلطی سے یا جان بوجھ کر ہمارا نام کسی اخبار میں آ جائے نا تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں اور پھر کینچی لے کر کے اس کی کٹنگ نکال کر کے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، ہے نا، کہ یہ دیکھو کٹنگ، یہ دیکھو اخبار میں ہمارا نام آ گیا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا ذکر قرآن میں کیا، کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ کیا کبھی آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ دیکھو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ذکر قرآن میں کیا؟ تو اب جس بندے کا ذکر قرآن میں ہو وہ بندہ کوئی ایسا ویسا ہو سکتا؟ اسے اپنی زندگی کو ادھر ادھر گزارنا چاہیے، بلکہ اس کی زندگی اگر گزرے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر میں گزرے، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد میں گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے، اور مولانا لوگ ابھی وہی پرانی بات کرتے ہیں، وہی پرانی بات، روزہ رکھو نماز پڑھو، وہی پرانی بات کرتے ہیں۔ مگر میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ مولانا لوگ یہ پرانی بات نہیں کرتے، صرف پرانی ہی بات نہیں کرتے، مگر یہ پرانی بات تب کرتے ہیں جب انہیں یاد آتا ہے کہ ہم کوئی نئے نہیں بلکہ ہم تو بہت پرانے ہیں۔ حضرات محترم، ہم بہت پرانے ہیں، ہم کوئی نہیں، مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانی بات کرتے ہیں، وہی گھسی پٹی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ یہ اپنی زبان سے جملے ادا کرتے ہیں، مگر میں ان سے بتانا چاہوں گا کہ ہم پرانے نہیں ہیں۔ آپ ذرا غور کریں،
لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر لوگ چلے گئے، سورج پہ لوگ چلے گئے، اور مولانا لوگ ابھی وہی بات کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں کہاں چلے گئے؟ شداد کہاں چلا گیا؟ نمرود کہاں چلا گیا؟ حامان کہاں چلا گیا؟ امیہ بن خلف کہاں چلا گیا؟ کربلا کا یزید کہاں چلا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن و گستاخ ابو جہل کہاں چلا گیا؟ عتبہ کہاں چلا گیا؟ شعبہ کہاں چلا گیا؟ مگر غوث اعظم آج بھی زندہ ہے، غریب نواز آج بھی زندہ ہے، سید سالار مسعود غازی آج بھی زندہ ہے، وارث پاک آج بھی زندہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آج بھی زندہ ہے، اور غوث اعظم کی کرامت آج بھی زندہ ہے، غوث اعظم کی مجددیت آج بھی زندہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین مر کے مٹی میں مل گئے۔ ارے تیری کیا حیثیت ہے کہ تو یہ بول سکے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے؟ آج لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ ہونے کی دلیل ہے اور ہونے کا دعویٰ بھی ہے، اس کلمے میں ترجمہ ہے کہ نبی ہیں، مگر عقیدہ کیا ہے؟ نبی تھے، نبی تھے۔ ارے تو وہ تیرا نبی ہوگا جو مر گیا ہوگا، ہمارا نبی تو آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، میرے نبی زندہ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ان کے ہونے کی دلیل کیا ہے، ان کے ہونے کی سند کیا ہے؟ تو اب ان کے ہونے کی دلیل اور ان کے ہونے کی سند تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی بتا دے گا، اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا نبی کے عشق میں، جس زمین پر تو چل رہا ہے یہ زمین ہے تو میرا نبی ہے، یہ آسمان ہے تو میرا نبی ہے، یہ چاند و سورج ہے تو میرا نبی ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، جتنی چیزیں ہیں کائنات پر یہ سب ہیں تو نبی ہے، اس لیے کہ یہ زمین نبی کے ہونے کی گواہی بن رہی ہے۔ میرے نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ زما ہوتا، نہ مکی ہوتی، نہ مکا ہوتا، نہ چنی ہوتی، نہ چنا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے نبی ہیں اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب تک یہ میلاد ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں ہیں، یہ علماء ہیں، یہ مائک ہے، یہ شورا ہیں۔ جب یہ میلاد مکمل ہو جائے گی تو بولو یہاں آپ لوگ بیٹھے رہیں گے یا چلے جائیں گے؟ آپ چلے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب میلاد مکمل ہو گئی۔ ویسے تو میلاد مکمل ہو ہی نہیں سکتی، زندگی بھر ہوتی رہے گی، مگر آج کا یہ پروگرام مکمل ہو گیا تو اس لیے سارے لوگ چلے گئے۔ یہ زمین اس لیے ہے کہ میرا نبی ہے، یہ آسمان ہے تو میرا نبی ہے، یہ چاند و سورج نکل رہے ہیں تو میرا نبی ہے۔ اس لیے حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، مگر آج زنا کرنا آسان ہو گیا، نکاح کرنا مشکل ہو گیا۔ کیسے؟ کتنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں شادی میں کہ ایک آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور کتنا خانہ شادی میں برباد ہوتا یہ آپ بھی دیکھتے ہیں، اور وہاں آنے جانے والے لوگ بھی دیکھتے ہیں، اور میرا پروردگار بھی دیکھتے ہیں۔ جس کھانے کے لیے تم تڑپتے ہو، جس کھانے کے لیے تم اپنا گھر چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہو، جس کھانے کے لیے دن رات تم محنت کرتے ہو، وہی کھانا زمین پر پڑے پڑے پیروں سے روندا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا کسی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا کسی کو درد نہیں ہوتا کہ یہ کھانا ہمارے پیروں کے نیچے کچلا جا رہا ہے؟ اس کھانے کی حیثیت یہ ہے، اللہ اکبر! یاد رکھیں، جس کھانے کو میرا نبی نہ کھائے وہ کھانا مر جائے، اور جس کھانے کو میرا نبی کھا لے اس کھانے کو کوئی مردہ نہ کر سکے، اس لیے کہ اس کھانے کو میرے نبی نے کھایا ہے، اس لیے یہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو جب ہم چاول کے دانے
کھانے کو، جب ہم روٹی کے ٹکڑے کو زمین پر دیکھیں تو اٹھے اٹھا لیں اور جھاڑ کر اعلیٰ مقام پر رکھ دیں، کھانے کے لائق ہو تو اسے ہم کھا لیں، مگر آج ہم گناہ سمجھتے ہیں، آج ہم توہین سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کھانا پھینکا جاتا ہے تو اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات، تو شادی بیاہ کے موقع پر ہی صرف نہیں بلکہ اور موقعوں پر بھی کھانا کو بچایا جائے، اس لیے کھانے کو خراب نہ کیا جائے۔ مگر آج کچھ ایسے نوجوان ہیں دنیا پر جو ہمیں مل جاتے ہیں، ہر جگہ مل جاتے ہیں، جو شریعت مطہرہ کی بات کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن نہ چھوڑنے کا یہ وعدہ کرتے ہیں۔ سرکار کا دامن ہم سے نہیں چھوٹے گا، غوث کا دامن نہیں چھوٹے گا، خواجہ کا دامن نہیں چھوٹے گا، یہ دعوے کرتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، مگر حقیقت میں صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ کوسوں دور ہے اس چیز سے جس چیز کا وہ رونا روتے ہیں، جس چیز کو وہ کہتے ہیں۔ حضرات محترم، مگر آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کھانے کے لیے تم در در بھٹک رہے ہو، یہ کھانا جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، رسول اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تمام صحابہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات محترم، مگر آج کس طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے، لوگ اپنی اوقات کو دکھانے کے لیے کھانا لگا دیتے ہیں، ناشتہ اس طریقے سے لگا دیتے ہیں، اس کا نام دیا جاتا ہے یہ اسٹینڈنگ کھانا، یہ ناشتہ اسٹینڈنگ ہے۔ اللہ اکبر، آگ لگے ایسے اسٹینڈ پر جو کھانا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف ہو۔ اگر آپ کے سامنے ایسا کوئی کھانا رکھ دے تو آپ یہ کہہ دو کہ ہم بھوکے رہ لیں گے، یہ گوارا ہے، مگر نبی کی سنت قتل ہو جائے، یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی بات ہوئی، مگر یہ سب بھول جاتے ہیں اس وقت جہاں دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے، تو پھر اتنا سامان اپنے آگے رکھ لیتے ہیں، اتنا سامان رکھ لیتے ہیں کہ اسے کھا نہیں پاتے، آدھے سے کم کھا پاتے ہیں اور آدھا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر بعد میں وہ پھینکا جاتا ہے، وہ کچلا جاتا ہے، وہ کہیں راستے میں گڈھے میں ڈالا جاتا، ڈسٹ بین میں ڈالا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طریقے سے بے حرمتی اور بدتمیزیاں ہو رہی ہوتی ہیں شادی میں، اس لیے آج اگر عالم کہہ دے تو پھر اس کی خیریت نہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ عالم صاحب کو مت لے جانا، وہ تو ٹوکنے لگ جاتے ہیں، امام صاحب کو مت لے جانا، وہ تو ٹوکنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں وہ ٹوکتے اس لیے نہیں کہ تمہارا دل دکھے، وہ ٹوکتے اس لیے نہیں کہ تمہیں کمتر سمجھتے ہیں، یہ ٹوکتے اس لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کھانا سنت کے مطابق کھایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کھانا میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو کھا رہا ہوتا ہے اس کھانے میں شفا بھی عطا فرماتا ہے، اور جو انگلیاں چاٹ کر کے کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پیٹ کی بیماری بھی۔ مگر آج عالم کیا ہے، آج نظریہ کیا ہے ہمارا؟ آپ ہر طرح آپ جانتے ہیں، ہر طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے لوگ اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کبھی کھانا دیکھا ہی نہیں، اور ہماری ماں بہنیں بھی اس معاملے میں بہت آگے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ معذرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ حضرات، میں اپنی گفتگو کو بس سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور نبی کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یاد رکھیں ہمیں کس کی مشابہت کرنا ہے یہ آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمیں کس کی نقل کرنا ہے یہ بہت اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آج سب ہوشیار ہیں، آج سب جانتے ہیں، سب کے پاس نیٹ موجود ہے، سب کے پاس طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں،
سب کے پاس کھانے پینے کے طرح طرح کے میوزات موجود ہیں، پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں، رہنے کے لیے خوبصورت مکان موجود ہے حضرات محترم، مگر انسان اس وقت تک اس کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس کے پاس ہے۔ انسان اپنی جوانی کی قدر اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کے پاس جوانی رہتی ہے، اور جب اس کی جوانی چلی جاتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوانی عطا فرمائی تھی، یہ جوانی کوئی ایسی جوانی نہیں، بلکہ جوانی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ اس جوانی میں ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، اور خوب بڑھ چڑھ کے جو اس لائق ہیں، جو کما نہیں سکتے، جو خود چل نہیں سکتے، ان کی ہم مدد کریں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آنکھیں اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ ان آنکھوں سے ہم غلط مناظر دیکھیں، بلکہ اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے عطا فرمائی کہ ان آنکھوں سے ہم مصطفیٰ کا دیدار دیکھیں، ان آنکھوں سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی دیکھیں، ارے ان آنکھوں سے ہم قرآن کی آیتوں تک کو دیکھیں، ارے ان آنکھوں سے ہم اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھیں۔ یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ان آنکھوں سے ہم مکہ اور مدینہ کی زیارت کریں۔ اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ ہم غلط مناظر دیکھتے پھریں، ہم رات رات بھر سیریل دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، رات رات بھر ہم گیم کھیلیں۔ یاد رکھیں یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، اور اللہ چاہے تو لے لے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی عزت دینا بھی جانتا ہے اور عزت لینا بھی جانتا ہے، اس لیے جو پروردگار عزت دینا جانتا ہے وہ عزت لینا جانتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو کسی فقیر کو مالدار کر دے اور کسی مالدار کو فقیر کر دے، ذرا سا وقت نہیں لگے گا۔ تو اس لیے ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کی امت میں پیدا فرمایا، حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آج یہی کوئی اور محفل ہوتی، جیسے ہمارے کلو چچا نے اس کار خیر کا انعقاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں مزید ترقی عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ یہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں، نبی کے نعت کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کو گلی گلی میں مشہور کر دیا۔ آج علاقے کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے، ان کو پہچانتا ہے۔ تو کیوں جانتا ہے، کیوں پہچانتا ہے؟ انہوں نے اپنے باپ کی تعریف نہیں کی، انہوں نے اپنی ماں کی تعریف نہیں کی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی تعریف نہیں کی، اپنے گھر والوں کی تعریف نہیں کی۔ ان کو اس لیے جانتا ہے پورا علاقہ، اس لیے کہ آج تک یہ نبی کی تعریف کرتے ہوئے آئے ہیں، پیغمبر اسلام کی تعریف کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعریف کرنا یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ کوئی نیچا کام نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ویسا کام نہیں، بلکہ نبی کی تعریف کرنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، بہت بڑی قسمت کی بات ہے۔ اس لیے کہ نبی کی تعریف وہ کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ زبان نبی کے صدقے میں عطا فرمائی۔ نبی کی تعریف وہی کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ جسم نبی کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات، میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو پھر میں آپ کی خدمت کروں گا۔ ماشاءاللہ انہوں نے محبت کے ساتھ مجھے دعوت دی اور فون کیا، فون کے ذریعے سے حضرت نے بھی بات کی کہ آ جائیے آپ، تو میں بس حاضری دینے کے لیے آ گیا، ورنہ میری اتنی اوقات نہیں کہ ہم نبی کا ذکر کر سکیں، ہماری اندر اتنی طاقت نہیں، ہماری زبان اتنی پاک نہیں کہ ہم نبی کا ذکر کر سکیں حضرات۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر سے یہاں نبی کے ذکر میں لا کر کے بٹھا دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ نبی کی عنایتیں ہیں حضرات۔ مدح آقا جہاں نہیں ہوتی، وہ زمین آسمان نہیں ہوتی، اور سر نہ دیتے تو کربلا والے مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی۔
آج یہ صدقہ ہے پیغمبر اسلام کا، یہ صدقہ ہے نبی کے گھرانے کا، یہ صدقہ ہے ان تمام اللہ والوں کا۔ حضرات محترم، ہم اللہ والوں سے قریب اس لیے ہوتے ہیں، ہم اللہ والوں کے دربار میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قریب تر ہوتی ہے، اور جب انسان وہاں پہنچ جاتا ہے تو رب کی رحمتوں میں نہاتا رہتا ہے۔ ورنہ کہ یہاں سے میرے آقا نہیں سنتے، یہاں سے غوث اعظم نہیں سنتے ضرور ہیں، مگر ہمیں جانا چاہیے، قریب میں جانا چاہیے، قریب میں جانا چاہیے۔ یہاں نبی کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں آنا چاہیے۔ ورنہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہاں تو آواز آ رہی ہے، ہم لیٹے لیٹے سن رہے ہیں، مگر اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ جسم دیا ہے، پیر دیا ہے، تو کم سے کم ہم ان کا استعمال اچھی جگہ پر کریں اور چل کر کے ہم وہاں جائیں جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر منایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، کھڑا ہوں ریت پہ کاغذ کی کشتیاں لے کر، ملا ہے حکم کی دریا کو پار کرنا ہے، مگر ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ہلاکت خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، اور حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ حضرات محترم، فرزان ہنسے جس پہ وہ دیوانہ نہیں ہو، جو پی کے بہک جائے وہ مستانہ نہیں ہو، ہے فرق علم میں مجھے ضبط کی قوت، جو بھر کے چھلک جائے وہ پیمانہ نہیں ہو، میں شائی کے انوار حقیقی ہوں، سراپا شمع پہ جو جل جائے وہ پروانہ نہیں ہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لو ہو، قلم تیرے ہیں۔